بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 5 کا ترجمہ سماعت کریں اور ساتھ ہی اس کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، حملوا جنہیں دی گئی، اٹھائی گئی، جنہیں حامل بنایا گیا، اٹھوایا گیا، جنہیں اٹھوایا گیا، کیا؟ التورات، کتاب تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، کوہ طور کی بلندیوں پہ جا کر 40 دن کے چلہ کشی اور روزوں کے بعد اللہ کی بارگاہ سے یہ کتاب عطا کی گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مشہور کتابوں کا ذکر کیا ہے، جن میں کتاب تورات ہے، کتاب انجیل ہے اور کتاب زبور ہے، اور چوتھی کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کے علاوہ جتنے انبیاء کرام مزید آئے ان کو صحائف دیے گئے، پوری کتاب کا مالک نہیں بنا۔ یہ 4 پوری کتابیں دی گئیں، اور ان 4 کتابوں میں جو 3 کتابیں ہیں، زبور ہے، تورات ہے اور انجیل ہے، یہ اللہ نے نبیوں کو دی اور حق کتابیں تھیں، سچی اور حق کتابیں حق نبیوں کے پاس آئی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ بنا کہ اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، نبیوں کو دیا، اور نبیوں نے آگے اس کتاب کی وراثت جو ہے اپنے حواریوں کو دے دی، اور لوگوں نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا۔ اب ان علماء نے جنہوں نے کتاب تورات و انجیل و زبور کو یاد کیا ہوا تھا اور جو اس کو جانتے تھے، علم رکھتے تھے، وہ پھر بے عمل ہو گئے، اور انہوں نے بڑے بڑے امراء، بڑے بڑے بادشاہ، وقت کے سلاطین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور پیسے بٹورنے کے لیے ان مقدس آیات کو ان لوگوں کے ذمہ کر دیا کہ یہ جو آیت کے اندر جو شان بیان کی گئی ہے یہ آپ کی شان ہے۔ استغفر اللہ۔ بڑے بڑے ظالموں سے پیسے بٹورنے کے لیے ان قرآنی وہ جو آیات تھی، کتابی آیات، ان کو تلاوت کر کے کہتے تھے جو اللہ جن لوگوں پہ راضی ہے اور جن کی شانیں کتاب تورات و انجیل میں ہیں اور زبور میں، وہ شان آپ بھی رکھتے ہیں، تو وہ خوش ہو کر ان کی تجوریاں بھر دیتے تھے۔ اور اس طریقے سے برباد ہوتے ہوتے، ان کے معنی تبدیل کرتے کرتے یہ حال ہو گیا کہ پھر نہ زبور رہی، نہ تورات رہی، نہ انجیل رہی، اور جو کچھ بھی ہے آپ جائیں کسی بھی جگہ سے تورات خریدیں، انجیل مقدس کو خریدیں، 3 انجیلیں چل رہی ہیں اس وقت، اور آپ جا کے انجیل تو وہ پوچھیں کون سی انجیل چاہیے بھائی، کتاب تو ایک نازل ہوئی تھی، آپ کون سی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اور پھر پوچھا جاتا ہے کس سن کا ایڈیشن چاہیے آپ کو؟ بھائی کیا سن تبدیل ہوتے ہی آپ کی کتاب تبدیل ہو جاتی ہے؟ یہ ان کی تحریف کا ثبوت ہے، بین ثبوت ہے کہ وہ کتابیں حقیقت میں وہ کتابیں نہ رہیں، اور آج جو ان کے ہاتھوں میں کتابیں ہیں یہ ان کی تحریف تبدیل شدہ کتابیں آج تک چلی آ رہی ہیں۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو 1400 سال پہلے اس دنیا میں آئی، حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی۔ آج بھی آپ افریقہ کے جنگلوں میں ہوں یا کسی شہر کی آبادی میں ہوں، آپ کسی بک سیلر سے جا کے کہیں قرآن چاہیے، وہ یہ نہیں پوچھے گا کون سے سن کا ایڈیشن چاہیے۔ قرآن آج بھی وہی ہے جو حضور کے دور میں تھا، اور قیامت تک وہی رہے گا، اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھائی کون سا قرآن چاہیے، بھائی قرآن ایک ہی ہے۔ اس کی زیر زبر پیش کو کوئی نہیں ہلا سکا، کیوں؟ اس لیے کہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اس سے پہلی کتابیں ان علماء کو دی گئیں، انبیاء دے گئے، اور وہ بے عمل ہو گئے، اور جس نے علم سیکھا سارے بے عمل ہو گئے اور اس کو آگے بیچتے گئے، جیسے قرآن کو بیچا جا رہا ہے۔ قرآن کی آیات بھی آج کے لوگ پڑھ کے دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، وقت کے امراء کو خوش کرنے کے لیے، بھئی یہ جو شان اس میں لکھی ہے اس شان میں تو آپ بھی جچتے ہیں بھئی۔ یہ کیفیت جو ہے ان علماء بے عمل کے اندر تھی، علماء سوء کے اندر، جو چلتے چلتے آگے چل رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جیسے ان کو کتاب حق دی گئی تھی وہ نہیں سنبھال سکے، وہ لوگ جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا انہیں کتاب دی گئی کہ بھئی یہ لے لو، اور یہ اس کتاب کے مصداق تم لوگ ہو، بڑی شان والی کتاب ہے اور بڑے شان والے نبی پہ نازل ہوئی ہے، کلیم اللہ علیہ السلام پر۔ ثم پھر لم یحملوہا، پھر اس کا بوجھ سہار نہ سکے، اسے اٹھا نہ سکے۔ اٹھا نہ سکنے سے مراد کیا؟ بے عمل ہو گئے، قدر نہ کی اس کتاب کی، انہوں نے آیات کو تبدیل کر کے لوگوں کو سناتے رہے، اور پھر بتاتے رہے یہ تمہاری شان اس میں لکھی گئی ہے،
یہ تمہاری شان، جیسے کہ کتاب تورات و انجیل میں سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہے، فاروق اعظم کا ذکر ہے، یہ تو شان ہے نا حضور کی امت کے ان لوگوں کی، لیکن وہ اپنے امراء کو خوش کرنے کے لیے کہتے تھے یہ شان تمہاری ہے، یہ بھی شان تمہاری ہے، اور وہ پیسے لیتے تھے، خوب کھاتے پیتے تھے، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا تھا ان کا۔ اللہ ان پہ ناراض ہوا، کتاب واپس لی اور فرمایا انہوں نے نہیں اٹھایا کتاب، اس کتاب کی حقانیت کو نہ سمجھ سکے اور نہ لے سکے، کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ اب ان علماء، اس وقت کے علماء، اس وقت کے صوفیاء، اس وقت کے وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو سمجھا تھا، پڑھ لیا تھا، سمجھ لیا تھا اور عمل نہیں کیا، ان کو گدھے کے ساتھ مثال دی گئی ہے۔ گدھا بوجھ زیادہ اٹھاتا ہے گھوڑے سے اور خچر سے زیادہ گدھا بوجھ اٹھاتا ہے، اور گدھا جو ہے وہ بے وقوفی میں بھی زیادہ ہوتا ہے، حماقت اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے، اور حقارت میں بھی گدھے کا نام زیادہ لیا جاتا ہے، حالانکہ گھوڑے کی طرح یہ بھی دوڑتا ہے، گھوڑے کی طرح یہ شکل رکھتا ہے، لیکن گھوڑے کو تعریف کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اور گدھے کو حقارت کے نام سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کمثل الحمار، گدھے کے ساتھ مثال دی ہے۔ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی اور کتاب کا احترام نہ قدر نہ کر سکے، وہ اس گدھے کی طرح ہے، یحمل اسفارا، جو بوجھ اٹھا لیتا ہے، اس پر کتابوں کا بوجھ رکھ دیں تو کتابوں کا بوجھ رکھنے سے گدھا عالم نہیں بن جائے گا، گھر میں قرآن رکھنے سے کوئی شخص عالم نہیں بنتا۔ یہ ہمیں مثال سمجھائی جا رہی، وہ اپنے وقتوں میں چلے گئے، برباد ہو گئے وہ لوگ۔ کہا کہ ان لوگوں نے اپنی کتاب کے ساتھ ظلم کیا ہے اور وہ اپنی کتاب کو نہیں اٹھا سکے، اس کا حق نہیں ادا کر سکے، ہم نے انہیں گدھوں کی طرح مثال دی ہے۔ تو یہ مثال کیوں دی جا رہی ہے؟ صرف یہ کہانی سنانے کے لیے نہیں، فرمایا جیسے انہوں نے کتاب تورات کی توہین کی ہے، وہ گدھے ہو گئے، تم تو اس عظیم کتاب کے مالک ہو، اگر تم نہ اسے سمجھ کے عمل کر سکے تو تمہارا حال تو ان سے بھی بدتر ہوگا۔ تم کس کیفیت سے کہتے ہو تم مسلمان ہو؟ تمہارے گھروں میں قرآن ہے، پڑھے ہوئے کتنے لوگ ہیں، عمل کتنے لوگ کر رہے ہیں، علم علماء کے پاس ہے، عمل کتنا ہے ان کے پاس؟ یہ سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشاندہی کی جا رہی ہے، غصہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے کتاب تورات کے توہین کرنے والوں کو گدھے کی مثال دی ہے کہ گدھا جتنی مرضی کتابیں اور بوجھ اٹھا لے، گدھا گدھا ہی رہتا ہے، وہ کبھی عالم نہیں بنتا۔ فرمایا بئس مثل القوم، بری ہے مثال اس قوم کی، الذین، وہ قوم، وہ لوگ، کذبوا بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی کثیر تعداد اسی آیت کے زمرے میں اپنے آپ کو سوچے کہ وہ کس کیفیت پہ کھڑے ہیں، جو کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھ لیا اب نبی جانے قبر جانے۔ نہیں، قرآن بھی پوچھے گا، مظلوم کتاب ہے یہ پوچھے گی اللہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا تھا، کتنے لوگوں نے عمل کیا تھا۔ قرآن کا درس دیا جائے، قرآن کی آیات پڑھی جائیں تو لوگ چلے جائیں اور اس کو سننے کے لیے تیار نہ ہو، بتائیے ان سے کتنا بڑا سوال کیا جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا قیامت کے دن کیا حال ہوگا جب اللہ یہ پوچھ لے گا تم نے قرآن کا علم سیکھا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں سیکھا تھا، تو اللہ پوچھے گا بتاؤ پھر عمل کتنا کیا تھا، کتنا سمجھا اسے، کتنا عمل کیا؟ تب بھی پھنسو گے۔ اور اگر کہو گے نہیں سیکھا، جاہل رہے، تو تب بھی پھنسو گے۔ تم جاہل کیوں رہے؟ تمہارے پاس کتاب تھی، کیا جواب دو گے؟ علم حاصل کیا پھر بھی تم پھنسو گے، جاہل رہے تم پھر بھی پھنسو گے۔ اصل بات ہے عمل کی، عمل کتنا ہے تمہارے پاس؟ آج کا مسلمان بھی ان یہودیوں کی طرح، اور علماء سو آج فتنے کا دور ہے، جس کے بارے میں حضور کے دور کے بھیڑیے نے آج کے دور کے علماء سے پناہ مانگی تھی۔ وہ لوگ ہوں گے علم سیکھیں گے لیکن وہ قدردان نہیں ہوں گے، گمراہ ہو جائیں گے، کثیر التعداد الا ماشاءاللہ۔ حق کا جو ہے وجود وہ تو قائم رہے گا قیامت تک، جنہیں اللہ حق پہ رکھے گا وہ تھوڑے لوگ ہیں، وہ قیامت تک چلتے رہیں گے اور انہی کے سر پہ پوری دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ لیکن کثیر تعداد میں دیکھا جائے تو علم ہے، عمل کوئی نہیں۔ کتابیں چھپی جا رہی ہیں، ایڈیشن پہ ایڈیشن آ رہے ہیں، پبلش ہوتی جا رہی ہیں، کتنا پڑھا جا رہا ہے؟ صرف وہ نماز کے اندر جو آیات ہم پڑھتے ہیں، مخصوص آیات، ان کا ترجمہ لوگوں کو نہیں آتا، ان کا تلفظ صحیح نہیں آتا۔ ہماری نمازیں تو 90 سال کے بابا جی کو پوچھیں، ان کو بھی سورہ فاتحہ پوری صحیح نہیں آتی۔ تو بتائیے پھر ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں اور کون سی اسلام مسلمانی ہمارے پاس ہے؟ فرمایا اگر وہ بوجھ اٹھائے گا گدھا تو گدھے کا گدھا رہے گا، تو اگر تم کتابیں اٹھا کے چلتے بھی رہو گے تم عالم تو نہیں بن سکو گے۔ علم سیکھو پھر اس پر عمل کرو۔ پھر فرمایا وہ کتنی بری قوم ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وہ بھی برے تھے اور آنے والے وقتوں میں وہ بھی برے ہوں گے جو قرآن کی توہین کریں گے، اور ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں سے محفوظ رکھے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظالم، اس کو ظالم قوم کہا گیا ہے، جو قرآن اللہ کی کتابوں کی توہین کریں، انہیں ظالم کہا گیا۔ اس لیے قرآن پاک کو کثرت سے پڑھنا آج کے دور میں اپنا ایک وظیفہ بنا لیں۔ قرآن کو پڑھیں، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ حرفاً 10 نیکیاں ملتی ہیں۔
لیکن حق یہ نہیں ہے قرآن کا کہ ہم صرف ثواب ہی حاصل کرتے رہیں اور کتاب بند کر دیں اور ہم یہ بھی نہ پوچھیں کتاب کہتی کیا ہے۔ وہ خط جو کسی 7 سمندر پار کسی بچے نے اپنے باپ کو بھیجا ہو اور باپ اسے سنبھال کے اس کو غلاف میں لپیٹ کے اپنے جیب میں رکھ لے، میرے بیٹے کا خط ہے، بھائی پڑھ تو صحیح، اس میں لکھا گیا ہے، نہیں یہ بیٹے کا خط ہے، یہ بڑا مقدس خط ہے، اس کو پڑھنا نہیں ہے، کھولنا نہیں ہے۔ بھائی کھولو گے تو پتہ چلے گا، کیا پتہ بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا ہے، کیا معلوم بچہ آ رہا ہے، پڑھو تو صحیح۔ جب پڑھا تو پتہ چلا کہ اس میں کیا ہے۔ جب ہم نے قرآن کو کھول کے پڑھا ہی نہیں تو ہمیں کیا معلوم اللہ ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں بڑے مسلمان ہیں، ہم بڑے جناب حقیقت پسند لوگ ہیں۔ نہیں، ہم سے یہ سوال ہو رہا ہے، اگر تورات و انجیل کی توہین کرنے والے گدھے ہیں تو قرآن کی توہین کرنے والوں کا حال کیا ہوگا؟ تو اللہ ہمیں اسے محفوظ رکھے، اللہ عمل کی توفیق دے، ہمیں عمل دے، تھوڑا دے، کم از کم عطا کر دے اپنے فضل و کرم سے، اور ہمیں یہ نہ پوچھے، ہمیں حضور کے نسبت سے ہمیں معاف کر دے، بڑی بات ہے، لیکن ہمیں تعلیم سیکھنی ہے، قرآن سیکھنا ہے۔ قرآن بہت بڑی چیز ہے اور قرآن کو سیکھنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کو سیکھو، قرآن پڑھو، اور اتنا پڑھو کہ قرآن تو پہ راضی ہو جائے اور کل قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم۔